انبیاء کے مقابلے میں عظیم نہیں ہو سکتا. انبیاء کی ذات اس سے زیادہ عظیم ہے, انبیاء کی ذات اس سے زیادہ اعلیٰ ہے, انبیاء کی ذات اس سے زیادہ ارفع ہے, مگر اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فدیہ تو جانور کا دیا گیا, مگر ذبح عظیم کوئی اور ہے جسے اللہ نے ابراہیم کی نسل میں لے کے ابراہیم کی اس مقدس سنت کو عطا فرما دیا, اور وہ ذبح عظیم کوئی اور نہیں, حسین پاک کی ذات ہے, اور اس کے ثبوت اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن عزیز میں ہے کہ ذبح عظیم صرف ذات حسین ہے, اس لیے ذبح عظیم ذات حسین ہے. اس کی تشریح میں آپ کو بتاؤں گا, مگر اللہ نے جب یہ سارا معاملہ کروا لیا, اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم اب ہمارے لیے گھر بنا, کیا ہوا بتاؤ, اور ایسا گھر بناؤ کہ جس میں ہمارے بندے آئے اور اس میں طواف کرے, اعتکاف کرے, رکوع کرے, سجدہ کرے. تو حضرت ابراہیم نے قرآن عظیم سورہ بقرہ میں ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ایسا حکم دیا گیا, قرآن عظیم میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی بنیاد کو اٹھایا, رکھا نہیں, اس لیے کہ کعبے کی بنیاد تو حضرت ابراہیم سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے سورہ زمین میں فرشتوں کے ذریعے سے رکھوایا تھا, جسے حضرت آدم نے تحمیل کیا, اور پھر وہ کعبہ ڈھا جانے کی وجہ سے, سیلاب نوح میں بہہ جانے کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو کہا اے ابراہیم میرے کعبے کی بنیاد کو اٹھاؤ اور اسے ایسا گھر بنا دے, ایسا پاک صاف گھر بنا دے کہ جس گھر میں میرے بندے آئیں اور وہ اللہ کے بارگاہ میں خوش نصیبی کے سجدے کریں. قرآن عظیم میں ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے گھر اٹھانا شروع کیا, اس کی بنیادوں کو اٹھانا شروع کیا. پھر قرآن عظیم سورہ بقرہ میں ہے اور حضرت ابراہیم یہ گھر اٹھا رہے تھے, اور جب یہ گھر اٹھانے کے لیے کہا اور یہ اٹھانے لگے, گھر اٹھتے اٹھتے مکمل ہو گیا, تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے سلے کے طور پر ابراہیم انی جاعلوک للناس اماما, اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے, انسانیت کا امام بنائیں گے, کل انسانیت کا امام ابراہیم ہم آپ کو بنا دیں گے. حضرت ابراہیم نے کہا اے مولا مجھے تو امام بنائے گا, لیکن میری اولاد قال ومن ذریتی, اور مولا میری اولاد, یعنی آیت نمبر 129 میں اللہ کے محبوب ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں مولا تو نے مجھ سے امام بنانے کا وعدہ فرمایا ہے, میں امامت کو قبول کرتا ہوں, کیا میری اولاد کو بھی یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین, اور یہ انعام آپ کی اولاد کو ملے گی جو آپ کے پیروکار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ اللہ نے کہا اور ابراہیم خلیل اللہ و کعبے کی تعمیر کرنے لگے, تو اس تعمیر کعبہ میں ابراہیم خلیل اللہ ایک پتھر پہ کھڑے تھے, اور وہ پتھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ, ایسے ہزاروں پتھر پہ آپ کے نشانات ہوں گے, مگر وہ نشانات زمانے کے مرور کے اعتبار سے بدل جاتا ہے, مگر وہ نشانی جو پتھر تعمیر کعبے کے ٹائم پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ استعمال کر رہے تھے, وہ پتھر کبھی اونچا ہوتا تھا کبھی نیچا ہوتا تھا, یعنی جو تعمیر کعبہ آگے بڑھتی ہے وہ پتھر اونچا ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ پتھر کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیر کی نشانی اس وقت آئی جب ابراہیم خلیل اللہ یہ کہنے لگے, وہ تعمیر کعبہ کر رہے تھے اور رب کی بارگاہ میں کہتے ربنا وابعث فیہم, اے مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے مولا جب تم نے امام بنانے کا وعدہ کیا ہے تو میری کچھ دعائیں ہیں قبول فرما۔ اللہ نے کہا ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پہلی دعا مانگی کہ میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرما۔ دوسری دعا اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ نے یہ کی، اور وہ امامت کبریٰ، وہ امامت عظیم جن کے سچے میں تو نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں نے جن کی بشارتیں دی ہے، میں بھی ان کی بشارت دیتا ہوں، میں بھی انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اے مولا اس نبی آخر الزمان کو میری ذریت میں پیدا کروا۔ سبحان اللہ سبحان دوسری اللہ۔ دعا یعنی نبی آخر الزمان جو آپ نے مجھے دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ میری ذریت میں ہو۔ اللہ نے کہا جب اللہ کے محبوب نے یہ دعا کی اور وہ کریں گے کیا؟ تو مولا وہ تیری آیتوں کو تلاوت کر اور لوگوں کو پاک صاف ستھرا بنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے انعام کے طور پر ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزککم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ابراہیم جو آپ نے دعا مانگی ہے ہم نے دے دیا ہے۔ جائیے نبی آخر الزمان